بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت سعید بن عامر بن حزیم رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے عمر، میں آپ کو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں ہاں ضرور وصیت کرو۔ امیر کو غلطی پر متنبہ کرنا خیانت ہے، اور بھرے مجمع میں متنبہ کرنا گستاخی ہے، اور تنہائی میں متوجہ کرنا نصیحت ہے۔ میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈریں، اور اللہ کے بارے میں لوگوں سے نہ ڈریں، اور آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہترین قول وہ ہے جس کی تصدیق عمل کرے۔ ایک ہی معاملے میں دو متضاد فیصلے نہ کرنا، ورنہ آپ کے کام میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور آپ کو حق سے ہٹنا پڑے گا۔ دلیل والے پہلو کو اختیار کریں، اس طرح آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کے ہاتھوں آپ کی رعایا کی اصلاح کرے گا۔ اور دور نزدیک کے جن مسلمانوں کا اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، ان کی طرف اپنی توجہ پوری رکھیں، اور ان کے فیصلے خود کریں، اور جو کچھ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہیں وہ تمام مسلمانوں کے لیے پسند کریں، اور جو کچھ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ناپسند سمجھتے ہیں وہ ان کے لیے ناپسند سمجھیں، اور حق تک پہنچنے کے لیے مشکلات میں گھس جائیں اور ان سے نہ گھبرائیں، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت سے نہ ڈریں۔ حضرت عمر نے کہا، یہ کام کون کر سکتا ہے؟ حضرت سعید نے کہا، آپ جیسے کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذمہ دار بنایا ہے، اور وہ ایسے بہادر ہیں کہ ان کی اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہ ہو سکا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وفد کے آنے پر لوگوں کو جمع فرمانا چاہا تو اپنے اجازت دینے والے حضرت ابن ارقم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خاص طور سے دیکھو، اور انہیں دوسرے لوگوں سے پہلے اندر آنے کی اجازت دو، پھر ان کے بعد والے لوگوں یعنی حضرات تابعین کو اجازت دو۔ چنانچہ یہ حضرات اندر آئے، اور انہوں نے حضرت عمر کے سامنے صفیں بنا لی۔ حضرت عمر نے ان حضرات کو دیکھا تو انہیں ایک صاحب بھاری بھرکم نظر آئے جنہوں نے منقش چادریں اوڑھی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر نے ان کی طرف اشارہ کیا، جس پر وہ حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے ان سے 3 مرتبہ کہا، تم مجھے کچھ بات کہو۔ انہوں نے بھی 3 مرتبہ یہ کہا، نہیں، آپ کچھ فرمائیں۔ حضرت عمر نے کچھ ناگواری کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا، اوہو، آپ کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ وہ کھڑے ہو کر چلے گئے۔ حضرت عمر نے دوبارہ ان حاضرین پر نظر ڈالی تو انہیں ایک اشعری نظر آئے جن کا رنگ سفید، جسم ہلکا، قد چھوٹا اور حال کمزور تھا۔ حضرت عمر نے ان کی طرف اشارہ کیا، جس پر وہ حضرت عمر کے پاس آ گئے۔ حضرت عمر نے ان سے کہا، آپ مجھ سے کچھ بات کریں۔ اس اشعری نے کہا، نہیں، آپ کچھ فرمائیں۔ حضرت عمر نے کہا، آپ کچھ بات کریں۔ انہوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ پہلے کچھ بات شروع کریں، بعد میں ہم بھی کچھ کہہ لیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اوہو، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، میں تو بکریاں چرانے والا انسان ہوں، بکریاں چرانے والے کی بات سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ وہ چلے گئے۔ حضرت عمر نے پھر نظر ڈالی تو انہیں ایک سفید اور ہلکے جسم والا آدمی نظر آیا۔ حضرت عمر نے اسے اشارے سے بلایا، وہ آ گئے۔ حضرت عمر نے ان سے کہا، آپ مجھے کچھ کہیں۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور خوب اللہ سے ڈرایا، اور پھر کہا، آپ کو اس امت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، لہٰذا آپ کو اس امت کے جن امور کا ذمہ دار بنایا گیا ہے ان میں اور اپنی رعایا کے بارے میں، خصوصاً اپنی ذات کے بارے میں اللہ سے ڈریں، کیونکہ قیامت کے دن آپ سے ان کا حساب لیا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا، اور آپ کو امین بنایا گیا ہے، لہٰذا آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ امانت کی اس ذمہ داری کو پوری اہتمام سے ادا کریں۔
اور آپ کو آپ کے اعمال کے مطابق اللہ کی طرف سے اجر دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا، جب سے میں خلیفہ بنا ہوں تمہارے علاوہ کسی نے بھی مجھے ایسی صحیح اور صاف بات نہیں کہی، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں ربیع بن زیاد ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، حضرات مہاجر بن زیاد کے بھائی؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ پھر حضرت عمر نے ایک لشکر تیار کیا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا امیر بنایا اور ان سے فرمایا کہ ربیع بن زیاد کو اہتمام سے دیکھنا، اگر یہ اپنی بات میں سچا نکلا، اس پر خود بھی عمل کیا، تو وہ اس امارت کی ذمہ داریوں میں تمہاری خوب مدد کرے گا، اس لیے انہیں بوقت ضرورت کسی جماعت کا امیر بنا دینا، پھر ہر 10 دن کے بعد ان کے کام کی دیکھ بھال کرتے رہنا اور ان کے کام کرنے کے طریقے کو مجھے اس تفصیل سے لکھنا کہ مجھے یوں لگے جیسے میں نے خود ان کو امیر بنایا ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی تھی اور فرمایا تھا، مجھے اپنے بعد تم پر سب سے زیادہ خوف اس منافق کا ہے جو باتیں کرنے کا خوب ماہر ہو، یعنی دل تو کھوٹا ہو لیکن زبان سے بڑی اچھی باتیں خوب بناتا ہو۔ حضرت محمد بن سوکا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت نعیم بن ابی ہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، انہوں نے ایک پرچہ مجھے نکال کر دیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا، ابو عبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل کی طرف سے عمر بن خطاب کے نام، سلام علیک، اما بعد، ہم تو شروع سے ہی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے نفس کی اصلاح کا بہت اہتمام ہے، اور اب تو آپ پر کالے اور گورے یعنی عرب عجم تمام افراد امت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ آپ کی مجلس میں بڑے مرتبہ والے اور کم مرتبہ والے، دوست دشمن ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو عدل میں سے اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ اے عمر، آپ دیکھ لیں کہ آپ ان کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں۔ ہم آپ کو اس دن سے ڈراتے ہیں جس دن تمام چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اور دل خوف کے مارے خشک ہو جائیں گے، اور اس بادشاہ کی دلیل کے سامنے تمام انسانوں کی دلیلیں فیل ہو جائیں گی، جو اپنی کبریائی کی وجہ سے ان پر غالب اور زور آور ہوگا، اور ساری مخلوق اس کے سامنے ذلیل ہوگی۔ سب اس کی رحمت کی امید کر رہے ہوں گے اور اس کی سزا سے ڈر رہے ہوں گے۔ ہم آپس میں یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ اس امت کا آخر زمانہ میں اتنا برا حال ہو جائے گا کہ لوگ اوپر سے دوست ہوں گے اور اندر سے دشمن۔ ہم اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ خط جس دلی ہمدردی کے ساتھ لکھا، آپ اس کے علاوہ کچھ اور سمجھیں، کیونکہ ہم نے یہ خط صرف آپ کی خیر خواہی کے جذبے سے لکھا ہے۔ والسلام علیکم۔ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں حضرات کو یہ خط لکھا، عمر بن خطاب کی طرف سے ابو عبیدہ اور معاذ کے نام، سلام علیکما، اما بعد، مجھے آپ دونوں کا خط ملا جس میں آپ نے لکھا کہ آپ دونوں نے مجھے شروع سے ہی دیکھا کہ مجھے اپنے نفس کی اصلاح کا بہت اہتمام ہے، اور اب مجھ پر کالے اور گورے یعنی عرب عجم تمام افراد امت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ میری مجلس میں بڑے مرتبے والے اور کم مرتبے والے، دوست دشمن ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو عدل میں سے اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ آپ دونوں نے یہ بھی لکھا کہ اے عمر، آپ دیکھ لیں کہ آپ ان کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی مدد سے ہی عمر صحیح چل سکتا ہے اور غلط سے بچ سکتا ہے۔ اور آپ دونوں نے لکھا کہ آپ دونوں مجھے اس دن سے ڈرا رہے ہیں جس دن سے ہم سے پہلے کی تمام امتیں ڈرائی گئیں، اور بہت پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ دن رات کا بدلتے رہنا اور دن رات میں وقت مقررہ کے آنے پر لوگوں کا دنیا سے جاتے رہنا ہر دور کو نزدیک کر رہا ہے، اور ہر نئے کو پرانا کر رہا ہے، اور ہر وعدے کو لا رہا ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ سارے لوگ جنت اور دوزخ میں اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے۔ آپ دونوں نے لکھا کہ آپ دونوں مجھے اس بات سے ڈرا رہے ہیں کہ اس امت کا آخر زمانہ میں اتنا برا حال ہو جائے گا کہ لوگ اوپر سے دوست ہوں گے اور اندر سے دشمن، لیکن نہ تو آپ ان برے لوگوں میں سے ہیں اور نہ یہ وہ برا زمانہ ہے، اور یہ تو اس زمانہ میں ہوگا جس میں لوگوں میں شوق اور خوف تو خوب ہوگا،
لیکن ایک دوسرے سے ملنے کا شوق صرف دنیاوی اغراض کی وجہ سے ہوگا۔ آپ دونوں نے مجھے لکھا کہ آپ دونوں مجھے اس بات سے اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں کہ آپ دونوں نے مجھے یہ خط جس دلی ہمدردی کے ساتھ لکھا ہے میں اس کے علاوہ کچھ اور سمجھوں، اور یہ کہ آپ دونوں نے یہ خط صرف میری خیر خواہی کے جذبے سے لکھا ہے۔ آپ دونوں نے یہ بات ٹھیک لکھی ہے، لہٰذا مجھے خط لکھنا نہ چھوڑیں، کیونکہ میں آپ دونوں کی نصیحتوں کا محتاج ہوں، آپ لوگوں سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ والسلام علیکم۔ صحابہ کرام اپنے امام کو یا اپنے خلیفہ کو اللہ سے ڈرایا کرتے تھے اور نصیحتیں کیا کرتے تھے تاکہ وہ کہیں کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے اور قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔